اور اس ٹائم میں جس گھر میں موجود ہوں یہاں پر ایک خاتون ہے، طلاق یافتہ خاتون، جو کہ اپنی 5 سالہ بیٹی کے ساتھ اس گھر میں رہتی ہے، ایک نئی زندگی کی تلاش میں ایک ایسے مرد کے اوپر بھروسہ کرتی ہے جو اس کو شادی کا جھانسا دیتا ہے۔ 9 ماہ تک وہ مرد، وہ آدمی جو کہ فرعون نما آدمی ہے، وہ اس کے جسم کے ساتھ کھیلتا رہا، اس کے جسم کو نوچتا رہا اور اس کو جھانسا دیتا رہا کہ ایٹ دا اینڈ تو میں نے تم سے شادی ہی کرنی ہے۔ شادی تو نہ ہو سکی۔ خاتون جب مسلسل ضد کرتی ہے کہ مجھ سے شادی کرو تو ایٹ دا اینڈ 2 اوباش لڑکوں کو اس گھر میں لے کر آتا ہے۔ یہ گھر کا دروازہ ہے، اس گھر کے دروازے کو توڑا جاتا ہے جو کہ ابھی بھی موجود ہے۔ گھر کے دروازے کو توڑ کر اس گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ خاتون جس کو عزت دینی تھی، وہ خاتون جس سے نکاح کرنا تھا، جس کی بیٹی کو کہتا تھا مجھے بابا کہو، اس خاتون کو برہنہ کرتا ہے، اس کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، نہ خود اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے بلکہ ان 2 اوباش نوجوانوں کو بھی کہتا ہے کہ میری بیوی کے جسم کے ساتھ کھیلو۔ اب اس خاتون کے جسم کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، اس کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، تیز دھار آلے سے اس کے جسم کو کاٹا جاتا ہے، اور جو 2 لڑکے ہوتے ہیں اس کے ساتھ، وہ لڑکے تو نہیں ہیں، وہ درندے ہیں، اس خاتون کے جسم کو کاٹتے ہیں، باقاعدہ نشان ہے اس خاتون کے جسم پر۔ اس ٹائم وہ خاتون ہمارے ساتھ موجود ہے۔ 9 ماہ تک کیسے ایک آدمی کے جھانسے میں آتی رہی، 9 ماہ تک کیسے یہ سوچتی رہی کہ یہ آدمی مجھ سے شادی کرے گا، اور کیسے اس کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق بنا کے رہتی رہی۔ ایسے کون سے وہ قسمیں وعدے تھے کہ جن کے بعد اس کو اس کے اوپر اتنا اعتماد آ گیا کہ 9 ماہ تک اس نے اس کو پوچھا ہی نہیں، اور ایٹ دی اینڈ اب جو سلوک اس کے ساتھ ہوا ہے، پولیس اس کے ساتھ کیا تعاون کر رہی ہے، جس کے پاس یہ تحفظ کے لیے گئی ہے، پولیس نے اس کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھا ہے۔ عظمیٰ ہمارے ساتھ موجود ہے، آجے عظمیٰ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ باقی کی تمام تر جو باتیں ہیں، باقی کے جو وہ تمام تر کے جو حالات ہیں جو 9 مہینے میں عظمیٰ کے ساتھ ہوئے ہیں، وہ اسی سے پوچھتے ہیں۔ یہ عظمیٰ کا وہ گھر ہے جو گھر اس آدمی نے اس عورت کو لے کر دیا اس کی بچی کے ساتھ، اور اسی گھر میں آ کر وہ اس عورت کے ساتھ وہ تمام تر تعلقات قائم کرتا تھا کہ تم تو میری بیوی ہو، ایٹ دا اینڈ ہم لوگوں نے شادی کر لینی ہے، تو کیوں نہ ہم لوگ شادی سے بعد والا کام جو ہے وہ شادی سے پہلے ہی کرتے رہے۔ مسلسل وہ سلسلہ چلتا رہا اسی کمرے میں۔ یہ ایک کمرے کا گھر ہے اور اس گھر کا کرایہ تقریباً 15 سے 18 ہزار ہے، جو کہ وہ ایک شوہر کی نسبت سے ادا بھی کرتا رہا۔ باقی کی جو بھی چیزیں ہیں عظمیٰ سے جانتے ہیں۔ آ جائیں عظمیٰ، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ پہلے سے طلاق یافتہ ہو؟ جی۔ آپ نے پہلے شادی کی؟ جی۔ طلاق کی وجہ پوچھ سکتی ہوں آپ سے؟ میں نے پہلے پسند کی شادی کی تھی۔ اچھا۔ اور جس کی وجہ سے میری اس سے زیادہ دیر نہیں رہ سکی۔ اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر؟ جی، اگر پسند کی شادی ظاہر ہے گھر والوں کے خلاف جا کے، اچھا، تو اس سے میری زیادہ دیر نہیں بنی۔ کتنا عرصہ رہی ہو اس کے پاس؟ میری اس سے 2 سال میری شادی 2 سال میں ایک بیٹی اس سے پیدا ہوئی اور 2 بیٹیوں، ایک بیٹی کے بعد آپ علیحدہ ہو گئی؟ جی جی، میں کیا وجہ تھی علیحدگی کی؟ مطلب گھر والوں کے خلاف اس نے بھی شادی کی، پھر اس کو گھر والے داخل نہیں ہونے دے رہے تھے اپنے گھر، اور شرط یہی تھی کہ اس کو پہلے والی کو چھوڑ کے آؤ، کیونکہ ہم اس کو اپنی فیملی میں جگہ نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے پھر اس نے مجھے چھوڑا اور پھر اپنی فیملی میں واپس لوٹ گیا۔ یہ 2 سال میں اپنی فیملی کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا آپ کا؟ نہیں، میرا کوئی رابطہ بالکل کٹ آف ہو گئے وہ لوگ، صرف آپ کی پسند کی شادی کی وجہ سے؟ بالکل۔ آپ کے ماں باپ ہیں؟ جی جی، ماں باپ ہیں، بہن بھائی سب ہیں؟ ہاں جی، لیکن لا تعلقی ہے؟ لا تعلقی۔ اب آپ کی طلاق ہوئی ہے، کیا ان کو اس بات کا علم ہے؟ نہیں، کوئی علم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ان کو بتایا آپ نے کہ میرے طرح کیوں نہیں رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ جب میں نے شادی کی تھی اپنی پسند کی، تو ہماری فیملی میں یہ ہے کہ جو ایک دفعہ کوئی ماں بیٹی اپنی مرضی کرتی ہے پھر اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مطلب وہ جینا مرنا ختم ہے نا؟ وہ جینا مرنا ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کی زندگی میں یہ شخص کیسے آ گیا؟ میں 1 سال پہلے اپنے کاغذوں کو مطلب میں نے کھلا کی، تو اپنے پاس جو ڈاکومنٹس میں نے بنانے تھے، میں 1 سال پہلے کچہری گئی ہوں، وہاں پہ جا کے تو میں نے جب میں نے کھلا لے رہی تھی تب یہ شخص مجھے وہاں پہ ملا تھا، مبین نام کا۔ مبین؟ تو اس نے مجھے مطلب ایسے ہی ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے ویٹنگ روم میں، تو اس نے بولا آپ کا کیا کام ہے میڈم، یہ وہ اس طرح یہ میرے سے بات کرتا رہا۔ میں نے پھر اس کو بتا دیا، میں نہیں جانتی تھی کہ یہاں پہ مطلب سب کو نہیں یہ ساری چیزیں بتاتے۔ میں نے کہا ایسے ایسے میں طلاق کے لیے اور یہ وہ میں نے۔ مبین وہاں پہ کس سلسلے میں آیا ہوا تھا؟ وہ بھی کسی اپنے کسی سلسلے میں آیا ہوا۔ سلسلے میں ملازم نہیں ہے وہاں پر کوئی؟ نہیں، ملازم نہیں ہے، اپنے آپ کو کوئی ورکر بتاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی چینل کا، بٹ مجھے نہیں پتا اس بات کا۔ تو اس نے بولا کہ یہ جو وکیلوں کے کام ہے یہ میں آپ کے جلدی ختم کروا دوں گا، میں آپ کی ہیلپ کروں گا بہت زیادہ، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس نے اپنا مجھے نمبر دیا ہے کہ آپ جو بھی معاملہ ہو، جو بھی مسئلہ ہو، وکیل آپ کی بات نہ سنے تو آپ نے اس نمبر پہ رابطہ کرنا ہے، میں آپ کی ہیلپ کروں گا اور یہاں پہ آ کے آپ کو سپورٹ بھی کروں گا۔ مجھے بھی ضرورت تھی، میں بھی طلاق یافتہ تھی، میں مطلب یہ تھا کہ چلو یہ اگر بندہ مجھے بتا رہا ہے تو کچھ صحیح ہوگی اس میں بات۔ تو میں مطلب ایسے ہی ہمارے نمبر چینج ہوئے ہیں، پھر ہماری ایسے بات ہونے لگی ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد اس نے مجھے بولا کہ آپ کی اب طلاق اوکے ہوگی ہے، مبارک ہو، اور یہ وہ اس طرح
تھوڑی دیر بعد چلتی رہی ہے. کتنی دیر بعد چلی ہے؟ مہینہ تقریباً ڈیڑھ دو مہینے بعد. 1.5 ماہ آپ دونوں کی بات چیت چلتی رہی ہے. وہ کیس کے حوالے سے بات تھی یا آپ دونوں میں دوستی؟ نہیں وہ کیس کے حوالے سے بات تھی. تو پھر بعد میں اس نے مجھ سے بولا کہ میں تم سے شادی کر لوں گا. اچھا. میں نے بھی شادی کرنی ہے, آپ اچھی لڑکی ہو, میں آپ کو جانتا ہوں, آپ کو مطلب سمجھ چکا ہوں میں, مطلب شادی. دیکھیں میں بھی طلاق یافتہ تھی, مجھے بھی ضرورت تھی معاشرے میں, تو میں اس کو مطلب جانتی تھی, تو میں نے بھی اوکے کر دیا. 1-2 مہینے میں آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ جان گئی ہو اس کو؟ ہاں جی, مطلب ٹھیک تھا, مجھے کیا پتا تھا اس کے اندر کیا ہے, اس کا کیا سلسلہ ہے. میں نے بولا کہ ٹھیک ہے, مجھے مطلب میں شادی کے لیے تیار ہوں, لیکن تھوڑا سا ٹائم چاہیے. اس طرح 1-آدھا مہینہ گزرا. میں نے کہا ٹھیک ہے, اب آپ آنا جانا آپ نے شروع کر دیا ہے, یہ وہ سارا اسی سلسلے میں یہ آنا جانا اس نے شروع کر. میں تمہارے گھر کا خرچہ اٹھاؤں گا, میری ایک بیٹی ہے, میں اس کا خرچہ اٹھاؤں گا, میں سارا کچھ کروں گا. جب اس نے مجھے اعتبار میں لیا ہے ٹوٹل, تو پھر آنا جانا شروع کر دیا. تو گھر میں بھی آنا جانا شروع ہو گیا؟ گھر میں جس میں آپ اکیلی اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی. اور پھر اس بندے نے گھر کے اخراجات میں بھی میری ہیلپ کرنی شروع کر دی. تو مجھے یقین آ گیا کہ اب یہ بندہ میرے لائق ہے, مطلب جو آپ کو تھوڑا سپورٹ کرتا ہے وہ. تو میں نے اوکے کر دیا. پھر میں نے اس سے بولا کہ ہم شادی کر لیتے ہیں. تو اس نے ایسے کرتے کرتے 1-2 مہینہ ایسے ہی گزار دیا. پھر اس کے بعد یہ جب میرے ساتھ یہ ریلیشن بنانا چاہ رہا تھا, دوسرا فزیکل ریلیشن میں آنا چاہ رہا تھا, تو میں نے کہا کہ یہ سب شادی کے بعد. اس کی پھر وہ تھوڑی سی ہو گئی کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تم میرے ساتھ لائر ہو, سنسیر ہو, تم میرے ساتھ کیسے مجھے پتا چلے گا کہ تم میرے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو کہ نہیں ہو. اس کے لیے جسمانی تعلقات ضروری ہیں. جسمانی تعلقات اس کی یہ ڈیمانڈ تھی نا. اچھا, جب ایک بندے کے ساتھ آپ تھوڑا سا ٹائم گزارتے ہو, پتہ چلتا ہے, پھر اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہاں میں تمہارے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں, میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں, میں مخلص ہوں. اچھا, تو آپ نے اس کو اجازت دے دی؟ مطلب یہی کہ یہ اب شادی تو کرے گا. کہتے ہیں شادی سے پہلے کرنا یا بعد میں کرنا کوئی معاملہ نہیں ہے, آپ میرے ہونے والی بیوی ہو, یہ وہ اس طرح کہہ کے. پھر یہ کچھ عرصے کے بعد یہ چلا گیا ادھر عمرہ شریف کرنے کے لیے, عمرہ کرنے کے لیے چلا گیا. وہاں پہ جا کے اس نے ادھر مکہ مدینہ میں احرام پاک میں ادھر جا کے اس نے مجھے بولا کہ میں ان کی قسم کھاتا ہوں, میں آگے تمہیں بیوی بناؤں گا, تم میرے ساتھ تم نے میری ہر ڈیمانڈ پوری کی ہے, تو کیا میں تمہیں ایسے چھوڑ دوں گا؟ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا. اس نے وہاں پہ جا کے اللہ کے گھر کی قسمیں کھائی ہیں, مجھے ویڈیوز کال پہ ہاتھ لگا کے قسمیں کھائی ہیں. اور میں نے ٹوٹل آنکھیں بند کر کے, میں نے کہا جس کو ہم سب مانتے ہیں, جس کا سجدہ کرتے ہیں, جو اسی کے گھر میں جا کے یہ بات کر رہا ہے, تو اس سے سچا انسان دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا. میں نے آنکھیں بند کر کے یقین کیا. یہ واپس آیا وہاں سے, اور میرے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا تھا جب یہ وہیں پہ تھا. تو اس گھر میں جہاں پہ میں اکیلی رہ رہی تھی, میں نے 1-5 کیا ہے. میں نے معاملہ ہوا معاملہ جس گھر میں میں رہ رہی تھی, اس گھر کے مالکوں کا کوئی آپس کا مسئلہ تھا, تو میں تو وہاں بطور کرایہ دار رہ رہی تھی. تو میرے ساتھ جب مجھے لگا کہ مجھے تھوڑا سا زیادہ مسئلہ ہے, تو میں نے 1-5 کی ہے. میں نے اس کو بھی بتایا کہ ایسے ہمارے ساتھ مسئلہ ہو گیا. ہونے والا شوہر بتا رہا تھا, سب کو بتا رہا تھا. اس نے مجھے بولا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں, پولیس والوں کو بھیجتا ہوں, وہ سارا یہ دیکھ لیں گے. اس نے وہاں پہ بھی اپنا نام بطور ہسبینڈ ہی لکھوایا کہ یہ میری بیوی اور میری بیٹی ہے, اس کو فل تحفظ چاہیے. وہاں سے یہ اس نے سب کیا. پولیس میں بھی اس نے میرا نام وغیرہ سب کچھ لکھوا دیا ہے کہ میں اس کا ہسبینڈ ہوں. وہاں سے واپس آیا, اس نے بولا یہ گھر ہمارے رہنے کے قابل نہیں ہے, میں اس گھر کو چینج کرتا ہوں. اس نے پھر مجھے یہ علیحدہ گھر لے کے دیا ہے جس گھر میں ابھی رہ رہی ہوں. اس نے گھر چینج کیا ہے, اور یہاں پہ آ گئے تو یہ فل سب کو بتا رہا تھا, اسٹامپ بھی اپنے نام کا کروایا ہے, سب کو بتا رہا تھا یہ میری بیوی ہے, میری بیٹی ہے, سب کو بتایا ہوا تھا. اور مطلب میں محلے داروں کو لگتا ہے کہ یہ ایک فیملی ہے. میں نا اس کو اندر سے کہتی رہی ہوں, کسی کو پتا چل گیا کہ ہم ایسے ہیں ویسے ہیں, تو مطلب معاملہ خراب ہو جائے گا. تم کیوں نہیں کر رہے نکاح, تم کیوں مطلب روز بروز تمہارے یہ سارے یہ زیادتی بڑھتی جا رہی ہے, ایسے نہیں کرو. واسطے بھی ڈالے, ترلے بھی ڈالے. اب ظاہر ہے جہاں پہ ایک عزت سے میں آئی ہوں, وہاں پہ اگر پتہ چلے کسی کو کہ یہ ایسے ویسے, میں نے اس کے بڑے ترلے کیے کہ نکاح کر لیتے ہیں, آج کل ہی یہ کرتا رہا ہے. ایسے کرتے کرتے 5 مہینے کا عرصہ گزر گیا. اس بندے نے کوئی میری بات نہیں مانی. پھر مجھے بیچ میں سے یہ مطلب لاسٹ ڈیز میں تو مجھے تشدد کرنا اس نے شروع کر دیا. اچھا, یہ پورا سلسلہ کتنی دیر چلا ہے؟ یہ 9 مہینے چلا ہے. 9 مہینے تک وہ آپ کو شادی کا جھانسا دیتا ہے, شادی کا 9 ماہ تک 9 مہینے تک بنے رہے, اور 9 ماہ تک آپ اس کے اوپر بھروسہ کرتی رہی. اللہ کے گھر سے ہو کے آ گیا تھا, سب سے بڑی بات ہو کر آ گیا. اس کے بعد بھی اگر آپ سے شادی نہیں کر رہا, آپ نے کیوں نہیں اس سے پوچھا, کیوں نہیں اس سے لا تعلقی کی کہ یہ میرے ساتھ شادی نہیں کرے گا کبھی بھی؟ وہ مطلب نہ تو یہاں سے جانے دے رہا تھا,
نہ مطلب وہاں پہ باہر اس کے مطلب محلے دار یہ وہ میری بیوی ہے میری بیٹی ہے اس کا دھیان رکھنا ہے، وہ بتاتے ہیں اس کو کہ ابھی یہ باہر جا رہی ہے ابھی یہ گھر آ رہی ہے، فل ٹوٹل، اور 5 منٹ میں تو یہ گھر آ جاتا ہے. مطلب اس نے مجھے کہیں پہ بھی جانے نہیں دیا، کہیں پہ مجھے مطلب روٹین میں آتا تھا یہاں پر، روٹین میں آتا تھا جیسے نارمل. مجھے اس نے بتایا ہی نہیں ہے کہ مطلب میں ایسے پہلے بھی میں شادی شدہ ہوں. یہ آپ کو کب پتا چلا کہ یہ پہلے سے شادی؟ یہ جب جس دن کا یہ وقوع ہے، یہ ہماری جو انبن زیادہ ہونے لگ گئی ہے، میں نے شادی کا بولتی رہی ہوں کہ تم شادی کر لو، اب مزید اور میں برداشت نہیں کر سکتی، اب صبر کا مطلب پیمانہ ہاتھ سے جا رہا ہے. تو میں نے اس کی نا مطلب گھر سے فیملی کی کالیں آئی ہیں اور اس میں اس کی بچے تھے، بیوی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. باپ ہے، بیوی ہے، اور یہ مجھے اس دن پتا چلا ہے. پھر میں نے اس کو پوچھا، میں نے کہا اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا فراڈ، کیونکہ اس کے موبائل میں نے خود دیکھا ہے، یہاں پہ یہ بیٹھا ہوا تھا، مجھ سے یہ چھپاتا رہا، لیکن پھر میں تو جان گئی ہوں، میں نے آنکھوں سے دیکھا، میں کیسے نہ یقین کرتی. اور اس بندے نے مجھے یہ بات بولی ہے کہ ہاں میں ہوں شادی شدہ، تم نے جو کرنا ہے تم کر لو. میں تمہیں بتانا چاہ رہا تھا لیکن مجھے ٹائم ہی نہیں ملا. 9 مہینے تمہیں ٹائم ہی نہیں ملا، 9 مہینے تم یہی کہتے رہے ہو کہ میں نے شادی کرنی ہے. اس دن اس بندے نے مطلب بہت زیادہ میرے پہ تشدد کی ہے اور بولا کہ تم نے یہاں سے قدم باہر نکالا. جس دن یہ ایکسپوز ہوا ہے کہ شادی شدہ ہے، بال بچے دار ہے، اس دن آپ کے میں نے شروع کر دی. جی تمہارے پاس کیا ثبوت ہے تم میری بیوی نہیں ہو، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، تم باہر جا کے تو دکھاؤ، یہ وہ سارا. میں نے کہا میں پولیس میں کمپلین کروں گی، تم نے اب میرے قدم روکے تو، اب تم نے اگر میرے ساتھ کوئی بھی زیادتی کرنے کی کوشش کی تو میں کمپلین کر دوں گی. کہتا ہے اچھا کمپلین کرنی ہے، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، تم اپنی زندگی جیو. یہ یہاں سے چلا گیا. ٹھیک 15 سے 20 منٹ اس کو جاتے ہوئے کوئی بات کہی؟ میں نے اس کو یہ بات بولا ہے، میں نے کہا کہ تم مطلب ایسے نہیں جا سکتے، تم مجھے بتاؤ کہ تم نے 9 مہینے تک آج کل اور اللہ کے گھر میں جا کے جھوٹی قسمیں کھائی ہیں، تمہارے 4 بیٹے ہیں، تمہاری بیوی ہے، تم نے آج تک نہیں مجھے بتایا، اور تم نے مجھے مطلب آگے بھی شادی کے قابل نہیں چھوڑا. پتہ لگ گیا بال بچے دار ہے، شادی شدہ ہے، آپ نے کہا میں اب قانونی کارروائی کروں گی، چلا گیا نا وہ. اس کے بعد کیا ہوا؟ چلا گیا. 15 سے 20 منٹ کے بعد دوبارہ آیا، 2 نامعلوم لڑکے ساتھ لے کے، اپنے دوست ساتھ لے کے، اور وہ آئے ہیں. ہم ادھر باہر ہی بیٹھی ہوئی تھی ماں بیٹیاں، اور ہم نے جب دیکھا کہ 2-3 لوگ، اس کے پاس ہی چابی تھی اس گھر کی. اچھا، وہ ظاہر ہے گھر کا سربراہ جو بنا ہوا تھا. ایک چابی میرے پاس ہوتی تھی، اور یہ اوپر آیا بھاگ کے. تو میں نے دیکھا کہ ساتھ لوگ بھی آ رہے، میں نے فوراً سے مطلب آگے سے کنڈی لگا لی اپنے دروازے کو. اس نے میری وہ دروازہ کنڈی کاٹی ہے، وہ آگے سے جالی کاٹی ہے، اور کنڈی کھول کے اندر آ گیا. آتے ہی اس نے مجھے میری بیٹی کے سامنے مجھے تشدد کیا ہے، میرے بال پکڑے ہیں، تھپڑ مارے ہیں مجھے، اور اس کے بعد اس نے مجھے ان کے سامنے، میری بیٹی کے سامنے اور ان لڑکوں کے سامنے مجھے بڑھانا کر دیا ہے. میرے کپڑے پھاڑ دیے اس نے، اور مطلب میرے ساتھ زیادتی کرنی شروع کر دیا. ان لڑکوں نے بھی ایسے جیسے باہر کے ملک ہوتے ہیں، جیسے مطلب پاکستان ہے ہی نہیں، اسلامی ملک ہے ہی نہیں. مطلب اس طرح انہوں نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا ہے. اور میرے ساتھ ان لڑکوں نے بھی میرے مطلب ویڈیوز بناتے رہے ہیں، میرے ساتھ زیادتی کرتے رہے ہیں. اور یہ بھی ساتھ ہی تھا، میری بیٹی دیکھ رہی تھی، بڑے واسطے ڈالے ہیں کہ بیٹی کا لحاظ کر لے. اسی کمرے میں وہ تینوں لڑکے تھے، اسی کمرے، اور آپ کی وہ 4 سے 5 سال کی بیٹی تھی. اور میں نے اتنے واسطے ڈالے کہ اس کو تم کہتے تھے کہ مجھے بابا بولا کرو، مجھے والد بولا کرو، اس کے سامنے ایسے تو نہ کر. بڑا میں نے بولا، مطلب کیا کر سکتی تھی. پھر قتل کی دھمکیاں، پھر ایک جسم، ایک پاس ایک کوئی آلات تھا بہت تیز دھار کا، وہ میرے جسم پہ مارتے رہے ہیں. کہتے ہیں اچھا پولیس میں جاؤ گی، اچھا کمپلین کرو گی. کہاں پہ کمپلین کرو گی؟ اب جا کے کمپلین کرو، تمہیں بھی کمپلین کروانے کا مزہ آئے گا اور ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ کسی نے کمپلین کی ہے. یہ ویڈیوز ہم وائرل کر دیں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتی ہو. یہ وہ اس طرح کر کے بہت زیادہ انہوں نے میرے ساتھ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے یہ زیادتی کرتے رہے. ظاہر ہے چیخی چلائی ہوگی، کسی نے نہیں آ کے مدد کی؟ ساتھ والے ہمسایوں کو پتہ چلا ہے، پولیس کو بھی بتایا، ہمسایوں نے انویسٹیگیشن والوں کو بھی بتایا. پھر اس کے بعد یہ جب ہمسائے آئے کیوں نہیں؟ جب ان کو آوازیں آ رہی تھی چیخنے کی، مار پیٹ کی، ہمسائے آئے کیوں نہیں؟ ان کو پتا تھا کہ مطلب اس کا گھر میں شوہر ہے اور یہ لڑ رہے ہوں گے یا کچھ بھی ایسا، لیکن وہ نہیں آئے.
تو اس کے بعد انہوں نے زیادتی کی ہے, ویڈیوز وغیرہ بنائی ہیں, بنا کے تو یہ چلے گئے ہیں. مار پیٹ کی ہے آپ کے ساتھ؟ مار پیٹ بہت زیادہ کی, میرے جسم پہ آلات مارے ہیں انہوں نے, وہ زخمی کی ہے مجھے, انہوں نے مارا ہے اس کے ساتھ, زور سے مارا ہے. اس کا اتنا بڑا شیشہ تھا میرا سر میں لگا, خون بہت زیادہ بہا میرے جسم پہ, انہوں نے بلیڈ مارے ہیں بہت زیادہ, جان سے بھی مارنے کی, چھوٹی کو بھی دھمکیاں دیتے رہے ہیں. اس کے بعد بیٹی کو بھی مارتے رہے ہیں؟ جی بیٹی کو بھی, چھوٹے وہ جو اس کے ساتھ لڑکا تھا اس نے اس کا منہ اچھے سے دبوچا تھا کہ تم نے آواز نہیں نکالنی اپنی. میرے لیے وہ قیامت والا ایک دن تھا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے ایسی زندگی میں کون سے گناہ کیے ہیں جس کی ہمیں یہ سزا ملی ہے. چلے گئے ہیں. اس کے بعد میں نے 15 پہ کال کی ہے, 15 پہ کال کی ہے, تو اصل تو ظلم پھر میرا وہاں سے شروع ہوا ہے.